السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو بھوت بنگلہ۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا لاہور کا ایک پرانا ہاسٹل، کمرہ نمبر 13 میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ ثابت ہوگا۔ یہ 2019 کی بات ہے جب میں نے یونیورسٹی کی پڑھائی کے لیے اس ہاسٹل میں داخلہ لیا۔ کمرہ نمبر 13 اس ہاسٹل کا سب سے خطرناک کمرہ تھا، جس کے بارے میں مجھے بعد میں پتہ چلا۔ اس کمرے میں ایک پرانی الماری، ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں اور کچھ بوسیدہ ٹیبل پڑے تھے۔ رات بامشکل کاٹنے کے بعد اگلی صبح اٹھ کر میں نے کمرے کی صفائی کرنی شروع کر دی۔ ٹوٹی ہوئی الماری کے پیچھے مجھے ایک ڈائری ملی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر لال پین سے لکھا تھا، جو پڑھے گا وہ مرے گا۔ میں نے ہنستے ہوئے سوچا شاید کسی بچے کا مذاق ہو۔ اگلے صفحے پر سن 1995 کا ذکر تھا اور آگے ایک لڑکی کا نام لکھا تھا جس کا نام ثنا تھا، اور وہ لڑکی اسی کمرے میں رہتی تھی اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش میں تھی۔ آخری صفحے پر اس نے لکھا تھا، وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ ہمیشہ میرا پیچھا کرتا ہے۔ اگلی رات میں نے سوتے ہوئے اپنے آس پاس قدموں کے چلنے کی آواز سنی اور میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے دروازے پر ایک عورت کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے لائٹ کا بٹن دبایا۔ روشنی ہونے تک وہ غائب ہو چکی تھی۔ صبح میرے ٹیبل پر وہ ڈائری کھلی پڑی تھی۔ ثنا کا آخری جملہ سرخ پین سے لکھا گیا تھا، اب میں تمہارے پیچھے ہوں۔ ہاسٹل کی مالک مس ناز نے جب میرا چہرہ دیکھا تو پوچھا، بیٹا تمہیں اس کمرے میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میں نے ڈائری کا ذکر کیا تو ایک دم سے پریشان ہو گئی اور اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس کے بعد مس ناز نے بتایا، یہاں 1995 میں ایک لڑکی نے خودکشی کی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے۔ ہمیں اس کی لاش اس کمرے میں پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی تھی۔ میں گھبرا گئی۔ اس رات میں نے اس ڈائری کو پھینکنے کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی میں نے اسے کچرے کے ڈھیر پر پھینکا، میرے ہاتھ کو کسی نے اچانک سے پکڑ لیا۔ میں نے چیخ مارنا چاہا مگر میری آواز نہیں تھی۔ میں وہاں سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تو ڈائری میرے ٹیبل پر پڑی تھی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ 3 راتیں گزر گئیں۔ ہر رات وہ سایہ میرے کمرے کے اندر ہوتا۔ دیکھا کہ ثنا کا جسم پنکھے سے لٹکا ہوا ہے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ وہ کہنے لگی، تم نے میری کہانی پڑھ لی ہے، اب تم میری جگہ لے لو گی۔ اچانک سے دروازے کی زوردار آواز کے ساتھ میری آنکھ کھلی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر میری سہیلی تھی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ بولی، یہ سب تمہارا وہم ہے، مگر جب میں نے ڈائری کھول کر دکھائی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ گھبرا کر بولی، یہ وہی ڈائری ہے جو میں نے 2 سال پہلے کمرہ نمبر 13 میں پھینکی تھی۔ اس کے بعد جو بھی لڑکی اس کمرے میں رہتی ہے وہ پاگل ہو جاتی ہے یا غائب ہو جاتی ہے۔ اگلے ہفتے رابعہ غائب ہو گئی۔ ہاسٹل والوں نے کہا وہ اپنے گاؤں چلی گئی ہے، مگر مجھے پتا تھا کہ یہ سچ نہیں۔ رات کو میں نے الماری کے پیچھے کسی کے سانس لینے کی آواز سنی۔ جب میں نے الماری کھولی تو رابعہ کی حالت خراب تھی اور اس کے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ میں وہی ڈائری تھی جس پر لکھا تھا، اب تمہاری باری ہے۔ میں نے اس ڈائری کو جلا دینے کا فیصلہ کیا۔ ہاسٹل کے بیک یارڈ میں نے ماچس جلائی۔ جب میں نے ڈائری کو آگ میں پھینکا تو ایک خوفناک چیخ نکلی۔ ثنا کا یہ سایہ آگ میں تڑپتا ہوا دکھائی دیا، مگر سب کچھ ہونے کے بعد میری کلائی پر ایک کالا نشان ابھر آیا۔ یہ نشان عجیب تھا، جیسے کسی عورت کو جلا دیا گیا ہو۔ آج میں اسی کمرے میں بیٹھ کر یہ کہانی لکھ رہی ہوں۔ ڈائری تو ختم ہو گئی، مگر رات کو جب میں سونے لگتی ہوں تو الماری کے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، تم نے میری کہانی جلا دی، مگر تمہاری کہانی اب میری ہے۔ اور کمرے کی دیواروں پر ایک
عجیب سا سایہ نظر آتا ہے اور کمرہ نمبر 13 کبھی خالی نہیں رہتا، مگر کون جانتا ہے شاید کسی الماری کے پیچھے وہ خطرناک ڈائری چھپی ہو۔ دوستو، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔